باب ما جاء فی السواک، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو مسواک کے استعمال کے بارے میں ہے۔ سواک آلے کو بھی کہتے ہیں، اور سواک مصدر کے معنی میں ہو کر کے بمعنی مسواک کو استعمال کرنا، دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ۔ سواک آلہ یعنی وہ جو مسواک ہے، مسواک کے معنی، اور مصدر کے معنی میں ہو کر کے سواک، دونوں مصدر کے معنی میں کریں تو مصدر کے معنی میں ہے کہ استعمال کرنا مسواک کا، مسواک کا کیا کرنا؟ استعمال۔ تو یہاں پر زیادہ مناسب جو اس باب کے ساتھ ہے یا یہاں پر وہ معنی زیادہ مناسب ہے، وہ مصدری معنی۔ یہ باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے مسواک کو استعمال کرنے کے بیان میں، مسواک کو استعمال کرنے کے بیان میں۔ اس مسواک کے استعمال کے سلسلے میں کثیر تعداد میں احادیث نبی علیہ السلام سے مرفوع احادیث قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، اور اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے کہ خود آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ میرے مسوڑے یہ زخمی نہ ہو جائیں، کثرت سے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے مسواک کا؟ خود اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مقصد مسواک کا جو ہے، مسواک استعمال کرنے کا مقصد وہ منہ کی صفائی ستھرائی ہے اور رب کی خوش ندیش ہے۔ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ اس سے منہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی ہوتی ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ علت ہے اس کی، بہرحال اس کے اندر عموم ہے کہ جو چیز بھی منہ کی صفائی ستھرائی کا کام کر دے وہ مسواک ہے۔ جو چیز اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ خاص قسم کی لکڑی ہو کہ وہ استعمال کریں گے تو ثواب ہوگا، اور اگر کوئی اور لکڑی استعمال کریں یا کوئی برش استعمال کریں تو اس سے جو ہے ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے مقصد جو بیان کیا وہ عام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لہذا جو چیز، حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مسواک نہ ہو تو انگلی کو استعمال کرو، تو انگلی مسواک ہو گئی، تو انگلی سے بھی منہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ البتہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مخصوص درخت کی مسواک کو استعمال کرنا وہ اس کا فضیلت ہے، وہ زیادہ مستحب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صفائی ستھرائی زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ خاص درخت ہے، مخصوص درخت ہے کہ اگر اس کی مسواک استعمال کی جائے تو منہ اچھی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے۔ ورنہ جو بھی چیز ہو جو صفائی اچھے طریقے سے کر دے منہ کی، بس وہ سنت ادا ہو گئی، اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے اندر آ جائے گا۔ تو اس کے اندر جو حدیث نقل کر دی امام ترمذی رحمہ اللہ نے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں امام ترمذی کہ قال حدثنا ابو هريرة وبه قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، لولا مخافۃ، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس بات کا کہ میری
امت پر بوجھ ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، گراں ہو جائے گا یہ بات، تو لأمرتہم بالسواک، البتہ میں ان کو ضرور حکم دیتا مسواک کرنے کا، وجوبی حکم، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے حکم تو دیا ہے، لیکن حکم جو ہے وہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ کہ اگر وجوبی حکم ہوتا تو پھر اگر کوئی مسواک استعمال نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ حکم تو ہے لیکن حکم استحباب کے درجے میں ہے، امر استحباب کے درجے میں ہے، امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے، امر استحباب کے لیے بھی آتا ہے۔ ملا علی قاری جو کہ شارح مشکات ہے، وہ مشکات کی شرح کے اندر کہتے ہیں اس روایت میں کہ عند کل صلاۃ سے مراد یہاں پر عند کل وضوء ہے۔ کیا ہے؟ عند کل وضوء، کہ نماز کے وقت مسواک نہیں بلکہ وضو کے وقت کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ اور وہ دلیل کے طور پر صحیح ابن خزیمہ کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، کہ وہاں پر وضو کا لفظ آیا کہ میں حکم دیتا مسواک استعمال کرنے کا وضو کے وقت۔ اور اسی طرح یہ مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں عند کل طہور، وضو کی وجہ کیا ہے؟ طہور، طہور ہو، وضو ہو، ایک ہی معنی میں ہے، طہور بھی وضو ہی کے معنی میں ہے۔ تو لہذا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلاۃ ہے لیکن مراد یہاں پر بھی وضو ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر وضو کا لفظ آیا وہ حدیث اس کے لیے شرح ہو گئی، ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے کیا کرتی ہے؟ شرح کرتی ہے۔ تو اس سے بیان کر دیا، ان احادیث سے بیان کر دیا کہ یہاں پر صلاۃ مراد نہیں بلکہ یہاں پر کیا مراد ہے؟ وضو مراد ہے۔ لیکن شوافع اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تطبیق دو احادیث جب بظاہر الگ الگ مفہوم آئے تو ان کے اندر جب تعارض ہو تو تب تطبیق کی جاتی ہے، یہ تعارض ہو تو تب ایک کو دوسرے کے لیے تشریح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، شرح کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جب تعارض ہی نہیں ہے تو پھر تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تعارض ہی نہیں ہے تو پھر ایک کو حدیث کو دوسری کے لیے بطور شرح کے پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے اور وضو کے وقت مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اور احناف میں سے ابن الحمام، علامہ ابن الحمام جو ہے وہ محقق ہے احناف میں سے، اور وہ فتح القدیر ہدایت شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ 5 مواقع پر جو ہے وہ مسواک کرنا مستحب ہے۔ 5 موقع پر، ایک ہے کہ جب دانت آدمی کے پیلے ہوں تو مسواک کرنا مستحب ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب منہ کے اندر بدبو ہو تو پھر مستحب ہے مسواک کرنا، تیسرا جب نماز کیا ہو، کل صلاۃ، جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت مستحب ہے، اور عند کل وضوء، اور 5ویں جگہ انہوں نے بتائی کہ جب نیند سے آدمی بیدار ہو، کیا ہو؟ ہاں، عند القیام من النوم، جب آدمی نیند سے اٹھے تو اس وقت بھی مسواک کرنا مستحب ہے، سونے کے بعد جب اٹھے۔ تو 5 جگہوں کے اندر انہوں نے عند کل صلاۃ کہا کہ نماز کے وقت۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے وقت جو ہے مسواک
استعمال کرنا مکروہ ہے، اور علت اس کی یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر خطرہ ہے اس بات کا کہ مسورن سے خون بہہ پڑے گا اور پھر خون نکلے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ وضو کے لیے جائے گا تو بجائے فائدے کے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو استدلال ہے بالامر الموہوم، یہ تو ایک وہم ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ مسواک استعمال کریں تو ان کے مسون سے اور دانتوں سے خون یہ تو کوئی قاعدہ ضابطہ ہے۔ اور اگر کسی کو خطرہ ہو کہ اگر وہ مسواک استعمال کرے گا اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا تو وہ نہ کرے، وہ مسواک نہ کرے۔ لیکن اس کے لیے کلیتاً حکم لگا دینا کہ نماز کے وقت مسواک کرنا، اس سے نماز مقبول کرنا یہ مکروہ عمل ہے اور یہ گناہ کا باعث ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو احناف کا بھی ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وضو کی سنت ہے یا کہ نماز کی سنت میں سے ہے یا وضو کی سنت میں سے، وہ الگ بحث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے وقت جو ہے آدمی مسواک کرے تو سنت نہیں ہے، البتہ ہاں یہ وضو کے وقت اس کی تاکید زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ تاکید وضو کے وقت مسواک کرنے کی تاکید کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کہ نماز کے قیام کے وقت آدمی کیا کرے؟ مسواک کرے، اس کے مقابلے میں وہ بھی سنت ہے لیکن تاکید اس کی زیادہ ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کیا محمد بن اسحاق نے، انہوں نے نقل کیا محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے نقل کیا ابو سلمہ سے، انہوں نے نقل کیا زید بن خالد سے، اور زید بن خالد نے نقل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو سلمہ اور ابو ہریرہ کی حدیث، ہاں، اور ابو سلمہ کی حدیث ابو ہریرہ سے، اور زید بن خالد کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا ہما عندی صحیح۔ امام فرماتے ہیں دونوں میرے ذریعے کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہیں؟ دونوں کیوں صحیح ہیں؟ لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، کیونکہ ان کو نقل کیا گیا ہے کئی سندوں سے ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ اس کو نقل کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو۔ اور ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ اس وجہ سے اصح ہے کیونکہ اس کو نقل کیا گیا کئی سندوں سے، لأنه قد روی من غیر وجہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَمَّا محمد، رہے امام محمد یعنی محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری کا یہ دعویٰ ہے کہ ابو سلمہ کی جو حدیث ہے جو نقل کرتے ہیں وہ زید بن خالد سے، وہ اصح ہے کس کے مقابلے میں؟ اس حدیث کے مقابلے میں جو کہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام بخاری۔ امام بخاری، ہاں جی۔ اس بات کے اندر ابو بکر صدیق سے بھی ہے، علی سے بھی ہے، عائشہ سے بھی ہے، ابن عباس سے بھی ہے، حذیفہ سے بھی ہے، زید بن خالد سے بھی ہے، انس سے بھی ہے، عبداللہ بن عامر سے بھی ہے، ام حبیبہ سے بھی ہے، ہاں جی عمر سے بھی ہے، ابو امامہ سے بھی ہے، ابو ایوب سے بھی ہے، تمام ابن عباس سے بھی ہے، عبداللہ ابن حنظلہ سے بھی ہے، ام سلمہ سے بھی ہے، واصلہ سے بھی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری سے بھی ہے۔ اتنے صحابہ کرام کا نام لے لیا جو کہ تمام سے اس بات کے اندر کیا ہے؟ احادیث مروی ہیں، کہ میں نے کہا کہ بڑی تعداد میں ہیں، مطابعات ہیں، ہاں یہ سب شواہد ہیں، شواہد سب کیا ہیں؟ شواہد ہیں۔ شواہد ہیں۔ اور زید بن خالد جوہنی سے بھی حدیث تھی نا، کس سے؟ زید بن خالد جوہنی سے، ہاں، تو ان کی حدیث کو سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کی حدیث تو بیان کر دی نا، کیا بیان کر دی؟ زید بن خالد کی حدیث جس کو امام بخاری کہتے ہیں کہ اصح ہے، اس کو بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہم ناظر ہیں، کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدہ نے محمد بن اسحاق سے نقل کر کے، اور نقل کرتے ہیں محمد بن ابراہیم سے، اور ابو سلمہ سے، اور زید بن خالد جوہنی سے،
زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ آپ فرمایا کرتے تھے لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر بوجھ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، تو البتہ میں ضرور کو حکم دیتا مسواک کرنے کا عند کل صلاتنا، ہر نماز کے وقت، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دیتا عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا وجوبی حکم دیتا۔ فقال، راوی کہتے ہیں، کون؟ راوی جو کہ زید بن خالد جوہنی کے شاگرد ہیں ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں حضرت زید بن خالد جوہنی پر اس حدیث کا اتنا اثر ہوا کہ ہر وقت انہوں نے مسواک اپنے کان پر رکھی ہوتی تھی، اور جب نماز کھڑی ہوتی تھی مسواک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب نماز کھڑی ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے۔ ہاں جی، تو قال، راوی کہتے ہیں کہ فکان زید بن خالد، کہ زید بن خالد جوہنی نمازوں کے اندر مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے، یشهد الصلوات فی المسجد، حاضر ہوتے تھے نمازوں کے اندر، مسجد کے اندر حاضر ہوتے تھے، وسواک ہوا علی اذنہ، اور ان کی مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی، جس طرح کہ قلم رکھا ہوتا ہے کاتب کے کان پر، موضع القلم بالاذن الکاتب۔ اس زمانے کے اندر جو کاتب ہوا کرتے تھے وہ قلم ساتھ ساتھ لیے پھرا کرتے تھے، جس طرح آج کل کے دور کے اندر جو کاریگر ہیں اپنا جو سامان ہے ہتھیار ساتھ رکھتے ہیں، جب کسی نے کہا تو کام کر دیں گے۔ ہاں جی، مستری جو ہوتا ہے وہ اپنی کانٹی اور اپنا جو ہے تیسی ساتھ رکھتا ہے جدھر، تو اس زمانے میں کاتبین جو ہیں وہ قلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کسی نے مطالبہ کر دیا، کسی نے کہہ دیا کہ مجھے لکھ کر دے دو، تو اور کپڑے اس طرح ہوتے نہیں تھے کہ جیبیں ہوں اور جیبوں کے اندر قلم رکھے جائیں، تو قلم جو ہے وہ کان پر ہی رکھا جاتا تھا۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح کے کاتب کے کان پر قلم رکھا ہوتا ہے، جس طرح ان کی مسواک ان کے کان پر ہوتی تھی۔ لا یقوم الی الصلاۃ، نہیں اٹھتے تھے، نہیں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، الا استنى، مگر کیا کرتے تھے؟ اور ثم ردہ، مسواک کرتے تھے، ثم ردہ الی موضعہ، پھر مسواک دوبارہ رکھ دیتے تھے اپنی جگہ پر، یعنی کان پر رکھ دیتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کی سند پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں حسن صحیح، حسن صحیح۔ جو حرم مکی کے ائمہ بھی ہاں جی، نماز کے مسئلے، ہاں جی، تو ٹھیک ہے، سنت ہے نماز کے قیام کے وقت آدمی اگر مسواک کرے تو ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے نماز کی سنت میں سے بھی ہے اور وضو کی سنت میں سے، البتہ وضو کے اندر زیادہ تاکید ہے۔ ہاں جی، باب ہے، باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يمسن يده في الاناء حتى يغسل يده۔ ہاں جی، اب ایک اور ادب سکھلایا گیا، ایک اور ادب سکھلایا گیا اس حدیث اس بات کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی نیند سے اٹھے، بیدار ہو، اور بیدار ہونے کے بعد ظاہر بات ہے وہ وضو کرے گا نماز کے لیے، فجر کے لیے، رات کو سویا فجر کے لیے اٹھے گا یا تہجد کے لیے اٹھے گا تو وضو کرے گا، تو ادب یہ سکھلایا گیا کہ برتن کے اندر ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھوں کو باہر نہ دھو لے، جب تک کہ ہاتھوں کو باہر نہ دھو لے۔ تو ہاتھوں کو پہلے باہر دھوئے 3 دفعہ، اور 2 دفعہ بھی آتا ہے لیکن زیادہ جو ہے وہ صحیح 3 دفعہ کی روایات جو ہیں کہ 3 دفعہ جب تک نہ دھو لے باہر، اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو برتن کے اندر نہ ڈالے اپنے باقی اعضاء پر پانی لینے کے لیے، اس لیے کہ ہاتھ ہی کے ذریعے سے آدمی طہارت حاصل کرتا ہے، اور اس زمانے کے اندر تو برتنوں کے اندر پانی رکھا ہوتا تھا، اور اتنے برتن وافر نہیں تھے، صنعت اتنی نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی علت بھی بتلائی، کیوں نہ ہاتھ ڈالے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری، کہ جب سوئے ہوا ہونے کی حالت میں آدمی غفلت میں ہوتا ہے تو ہاتھ کہاں کہاں اس کا لگا ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ رات کہاں گزاری ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ عرب کے اندر کچھ زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ جب رات کو سوتے تھے تو چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوتی تھی، جو چادر انہوں نے دھوتی پہنی ہوتی تھی، اسی کو کھول کر اپنے بدن پر ڈانپ لیتے تھے، بدن کے اوپر اوڑھ لیتے تھے،
اور کپڑے اتار کر کے سوتے اور وہ چادر جو ہوتی تھی اوپر لے لیتے. اب جب آدمی کپڑے اتار کر کے چادر کے نیچے سو جائے اور گرم موسم ہو، گرم علاقہ ہو، گھر بھی گرم ہوتے تھے، موسم بھی گرم ہوتا تھا، اور اکثر لوگ استنجا جو کیا کرتے تھے وہ پتھروں سے کرتے تھے، اس لیے کہ پانی اتنا وافر نہیں ہوتا تھا. اور ایسا تو تھا نہیں جس طرح آج کے دور میں آپ طہارت خانے میں جائیں تو پانی موجود ہے. تو پانی اگر کوئی اپنے ساتھ رکھتا بھی تو اکا دکا ہی رکھتا تھا. اکثر لوگ تو استنجا کرتے تھے پتھروں سے، اور پتھروں سے جب استنجا کیا جائے اگرچہ اچھی طرح صفائی ہی کیوں نہ کر دی جائے پھر بھی مقاد پر کچھ نہ کچھ نجاست لگی باقی رہ جاتی ہے، اثرات باقی رہ جاتی کچھ. اور پھر جب آدمی گرمی کے اندر سویا ہو تو پسینہ آدمی کو آتا ہے، اور پسینہ پھر جو ہے وہ مقاد پر. اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے جب مقاد میں پسینہ ہے تو پسینہ جو ہے وہ جو نجاست ہے وہ تر اس کو لگ کر کے باقی بدن پر جو ہے وہ نجاست آ گئی، تو یہ ہاتھ اس کا اس نجس تری کو لگ گیا. اب جب آدمی اٹھا ہے تو وہ کوئی نظر تو آتے نہیں اٹھتے وقت، کیونکہ اس طرح کوئی جرم تو ہے نہیں، لیکن ہاتھ نجس. اب اگر برتن کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو برتن ناپاک ہو جائے گا، پانی ناپاک ہو جائے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے اس تناظر کے اندر ان حالات کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالیں جب تک کہ باہر دھو نہ لیں ہاتھوں کو. تو یہ چاہے رات کو سو کر کے اٹھا ہے یا چاہے دن کو، امام شافعی اور حضرات اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو پہلے دھونا، یہ چاہے رات کے وقت سو کر کے اٹھا ہو چاہے دن کے وقت سو کر اٹھا ہو. لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص کس کے ساتھ؟ رات کے ساتھ. اور علت اس کی ہوئی بیان کرتے ہیں، وجہ اس کی ہوئی بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت جو نیند ہوتی ہے نا وہ گہری نیند ہوتی ہے، اور دن کے وقت جو نیند ہوتی ہے وہ اتنی گہری نہیں ہوتی، وہ قیلولہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، وہ اتنی گہری نیند نہیں ہوتی، وہ 10-15-20 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ ہو گیا. رات کو آدمی سوتا ہے 4-5 گھنٹے سوتا ہے، گہری نیند ہوتی ہے، تو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، آدمی کی زیادہ غفلت ہوتی ہے. لہٰذا دن کو وہ علت نہیں پائی جاتی کہ گہری نیند نہیں ہوتی تو آدمی اس کا ہاتھ. لیکن یہ ان کی بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب آدمی نیند میں ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے نیند میں ہو یا زیادہ دیر کے لیے نیند میں ہو، تو آدمی تو غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو تو پتہ نہیں لگتا کہ اس کا ہاتھ میں ہے کہاں کا ہاتھ، اس کا ہاتھ جو ہے وہ لگا ہے اس کے بدن میں، کس حصے سے اس کا ہاتھ پہنچا ہے. تو یہ جو جمہور ائمہ ہیں ان کی رائے زیادہ قوی لگتی ہے کہ چاہے نیند رات کی ہو چاہے نیند دن کی ہو، یہ مخصوص رات کے ساتھ خاص نہیں ہے اٹھ کر کے ہاتھوں کو باہر کرنا. تو اس کے اندر باب ہے اس حدیث کے بیان میں، باب ماجا، باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو جائے اپنی نیند سے تو فلا يغمسن يده، تو نہ ڈالے اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر حتى يغسلها، جب تک اس کو دھو نہ لے. ہاں جی، حدیث نقل کرتے ہیں امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہاں، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من الليل، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو جائے من اللیل، ساعات اللیل یا من اوقات اللیل، رات کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی کے اندر یا رات کے اوقات میں سے کسی وقت ہے، تو فلا يدخل یدہ فی الاناء، تو نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثا، جب تک کہ وہ ڈال نہ دے اپنے ہاتھوں پر پانی 2 مرتبہ او قال ثلاثا، یا راوی کو شک ہو مرتبہ 3 مرتبہ. فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا، کیونکہ شان یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ این باتت یدہ، اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے. اس بات کے اندر ابن عمر سے بھی ہے، جابر سے بھی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب امام ترمذی حدیث کی سند پر تبصرہ کرنے کے بعد مذاہب نقل کر رہے ہیں. کیا نقل کر رہے ہیں؟ ہاں، ائمہ کی آراء نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں امام ترمذی کے قال شافعی ہو، امام شافعی فرماتے ہیں احب لکل من استيقظ من النوم قائلۃ كانت او غیرہ، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کے لیے جو بیدار ہو نیند سے، چاہے وہ قیلولہ کر رہا ہو یعنی دن کے وقت سویا ہو قیلولے کی شکل کے اندر، او کانت او غیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور نیند ہو یا رات کو نیند ہو. میں کس بات کو بہتر قرار دیتا ہوں، پسند کس بات کو قرار دیتا ہوں کہ اللہ یدخل یدہ فی وضوء، کہ وہ نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو اپنے وضو کے پانی کے اندر، وضو کے پانی کے اندر ہاتھ کو نہ داخل کرے. ہاں جی، حتی یغسلھا، جب تک کیا نہ کرے اس کو دھو نہ لے. فإن ادخل یدہ، اگر اس نے ہاتھ کو داخل کر لیا، کیا کر لیا؟ ہاتھ کیا کر لیا؟ کدھر؟ پانی کے اندر، برتن کے اندر ہاتھ ڈال دیا، دھویا نہیں باہر، تو امام شافعی فرماتے ہیں قبل ان یغسلھا، اس کو باہر دھونے سے پہلے تو کرے تو ذالک، یہ نہیں کہا کہ پانی ناپاک ہو، پانی ناپاک ہونے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کیا کہا؟ ہاں، کہا کہ کرے تو ذالک لہو، میں اس کے لیے اس کو کیا کر سمجھتا ہوں؟ مکروہ ہی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ولم یفسد ذالک الماء، اس سے پانی کیا نہیں ہوتا؟ ناپاک نہیں ہو جاتا. کب ناپاک نہیں ہوگا؟ اذا لم یکن علی یدہ نجاست، جب کہ اس کے ہاتھ میں بظاہر کوئی نجاست لگی ہوئی. یعنی یہاں پر احتمال ہے نا، آپ علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے ہاتھ کو پہلے دھونے کا برتن کے اندر داخل کرنے سے پہلے، یہ اس وجہ سے دیا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا لگی ہو؟ نجاست لگی ہو، احتمال ہے. ہاں، اگر یقین ہو تو پھر ڈال دیا ہاتھ، پھر تو پانی ناپاک ہو جائے گا، جب تک نکلا پاک ہو جائے گا. تو چونکہ احتمال ہے تو ہو سکتا ہے نہ لگی ہو